سب سے پہلے تو آج 21 ماہ مبارک رمضان، روز شہادت امیر المؤمنین امام المتقین یعصوب الدین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، تمام تر عالم اسلام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان کی سیرت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام مظہر العجائب ہیں، یعنی ایسی خصوصیات کے مالک ہیں کہ جن کو اگر ظاہر میں دیکھا جائے تو ایک دوسرے سے حتیٰ متضاد نظر آتی ہیں۔ میں اگر ان کی زندگی کو اس طرح سے مطلب جو ہے نا ڈسکرائب کروں کہ ہر انسان کی زندگی کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک روحانی ایک جسمانی۔ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کے متعلق شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کثیرم میسر نشد ان سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، کہ جن کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوتی ہے اور جن کی شہادت حالت نماز میں مسجد کے اندر ہوتی ہے۔ ان کی بھی زندگی اسی طرح سے ایک جنبہ نورانی ہے اور فضائل جنبہ نورانی ہے، اور ایک جنبہ لباد بشری ہے۔ جو فضائل جنبہ نورانی ہے وہ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہو سکتا، بائی ماننا کہ وہ مختص مولا کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہے، اور ظاہر ہے اس میں بھی فضائل کی ایک بھرمار ہے۔ لیکن ایک جنبہ ہے جو جنبہ جسمانی ہے، یعنی لباد بشری ہے، کہ جس میں پروردگار نے اس نور مقدس کو ہمارے لیے بھیجا ہے۔ اور اس کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار نے قرآن پاک میں 300 سے زیادہ مفسرین فرماتے ہیں کہ آیات ہیں جس کے اندر اشارتاً یا کنایتاً یا باطناً یا ظاہراً امپلیمنٹیشن جو ہے وہ مولا کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو میں اگر ایک مولا کائنات کے چیپٹر کو دیکھوں تو اس میں شجاعت علی ہے، تقوی علی ہے، علم علی ہے، فصاحت و بلاغت علی ہے، سخاوت علی ہے، اور ظاہر خیرات جو ہے وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی، زہد سادگی مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی، علی علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت باپ، علی علیہ السلام بحیثیت معلم، بحیثیت حکمران اور بحیثیت قاضی القضات۔ اگر ہم جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں تو مولا کائنات کی زندگی میں شجاعت کے پہلو کو اگر لیں تو بدر میں دیکھیں، خندق میں دیکھیں، خیبر میں دیکھیں، احد میں دیکھیں، مشہور واقعات جو ہے نا وہ ملتے ہیں۔ اگر ایک ایک کر بھی لینا شروع کرو تو عمرو بن عبد ود کے مقابلے میں جہاں پر شجاعت کا جوہر دکھایا ہے، وہیں پر اپنی شجاعت کے واہ جوش کو کنٹرول کا بھی واہ سبق ملتا ہے، کہ جب عمرو بن عبد ود کی گردن کاٹنے کے لیے اس کو زمین پر گراتے ہیں اور وہ مولا کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو مولا کائنات اڑ جاتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں۔ جب کسی نے پوچھا تھا کہ یا علی اس وقت آپ نے دشمن کو کیوں چھوڑ دیا، جب رسول اللہ ایڑیاں اٹھا کر دعا کر رہے تھے آپ کی سلامتی کی، اور دیٹ واز دی ویری سینسٹیو موومنٹ آف دی ہسٹری، تو مولا کائنات نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری تلوار اس وجہ سے اس پر چلے کہ اس نے میری گستاخی کی ہے، میں چاہتا تھا خالصتاً للہ میری تلوار سے یہ دشمن خدا جو ہے وہ واصل جہنم ہو۔ تو اسی طریقے سے اگر جو ہے نا واقعات کو دیکھیں، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، ذوالفقار۔ یہاں پر جو ہے وہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام احد کے میدان میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھاتے ہیں اور جم کر کھڑے ہوتے ہیں، اور حتیٰ جب تلوار ٹوٹ جاتی ہے تو پھر جبرائیل امین تلوار لے کر آتے ہیں یہ شعر پڑھتے ہوئے۔ اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ضربت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، وہ ثقلین کی عبادتوں سے افضل قرار افضل پاتی ہے۔ قرار پاتی۔ اچھا، اسی طریقے سے آیات کے زمرے میں بھی دیکھیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، بڑا معروف واقعہ۔ اور پھر مولا کائنات علی بن ابی طالب کے متعلق یہ معروف ہے کہ وہ رات کی تاریکی میں اپنی پشت پر اناج رکھ کر لے جاتے تھے اور کوفہ کے یتیموں کے گھروں میں جا کر دیتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں حتیٰ یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب عبد الرحمن ابن ملجم مرادی لعین نے ضربت لگائی ہے مولا کائنات کے سر پر، اور 19 رمضان تھا، اب ظاہر ہے جب حکیم کو بلایا جاتا ہے تو طبیب آ کر ٹیسٹ کرتا ہے، اور جب امام حسن مجتبیٰ نے پوچھا کہ طبیب بتاؤ کیا حالت ہے ہمارے بابا کی، تو دو ہی باتیں کی تھی اس نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنا ہو سکے ان کو دودھ پلائیے، کیونکہ زہر جو ہے وہ ان کے جسم کے اندر تک جا چکا ہوا ہے، اور دوسرا یہ کہ کہا کہ مولا سے فرمائیے اپنی وصیتیں کر لیں۔ جب کہا نا کہ ان کو دودھ پلائیے تو تاریخ بتاتی ہے ہمیں کہ تھوڑی دیر کے بعد باہر زمزمہ ہوا اور شور مچا، تو کیا دیکھتے ہیں دروازہ کھول کر امام حسن مجتبیٰ کے کوفہ کے یتیم اپنے اپنے دودھ کے پیالے لے کر کھڑے ہوئے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ آج ہم دودھ نہیں پیئیں گے بلکہ ہمارے حصے کا دودھ ہمارے مولا و آقا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیجئے۔ مطلب یہاں پر جو ہے نا وہ کردار ہے علی، اور زہد کی حالت کیا ہے، سادگی کی حالت کیا ہے، کہ ایک شخص وارد مدینہ ہوتا ہے
اور وہ دیکھتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ظاہری طور پر جو ہے سادہ لباس میں جو کی خشک روٹی کو پانی میں بھگو کے کھا رہا ہے. تو جب جو ہے وہ اس نے پوچھا تو دیکھا کہ بھئی فقیر ہے، اس نے کہا میں بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو ملے گا؟ تو اس نے کہا کہ فلاں جگہ پر چلے جاؤ، وہاں پر دسترخوان لگا ہوا ہے، تمہیں پیٹ بھر کر کھانے کو مل جائے گا. اور وہ جب دسترخوان امام حسن مجتبی پر شخص آتا ہے تو وہ کھا بھی رہا ہے اور بچا بھی رہا ہے. تو امام حسن نے پوچھا کہ اے بندہ خدا، جتنا جی بھر کے کھانا چاہتے ہو کھا لو، یہ سفرہ پہن ہے، یہ بند نہیں ہوگا، تو کیوں اٹھا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مولا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے جب وارد مدینہ ہوا تو وہاں پر ایک شخص کو بیٹھے خشک جو کی روٹی پانی میں بھگو کے کھاتے دیکھا تھا، تو اللہ یہ میں اکبر۔ کھانا بچا کر ان کے لیے لے جانا چاہتا ہوں. امام حسن مجتبیٰ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ اے بندہ خدا، ان کی فکر نہ کرو، وہ میرے بابا علی ابن ابی طالب ہیں. یہ علامہ سارا صاحب، کچھ سفرہ وہ انہی کا ہے. کہتے ہیں نا، جسے نانے جویں بخشی ہے تو نے، اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر. یہ تو بڑا ضروری ہے، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کے ساتھ ہی آتا ہے، بلیو کے ساتھ ہی آتا ہے کہ چاہے وہ آدھی روٹی کھائیں لیکن اللہ کا یقین، اللہ کا توکل، فیتھ، ایمان ایسا ہے کہ وہ قوت جو ہے نا وہ کم نہیں ہوتی ہے. آج کل کے دور سے اگر ہم اس کو تھوڑا سا موازنہ کریں علامہ صاحب، کیونکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہم تو دنیا میں ایسے کھوئے ہوئے ہیں، ایسا ہیڈنسٹک ہمارا لائف سٹائل ہو چکا ہے کہ پیٹ بھر کر کھاتے بھی ہیں، پھر ناشکری بھی کرتے ہیں، پھر اس بات کا رونا بھی روتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم تو بڑا کمزور ملک ہیں، دشمن آتا ہے، حملہ کرتا ہے اور چلا جاتا ہے. ہمیں کہاں پر بہتری کرنے کی ضرورت ہے اپنی زندگیوں کے اندر علامہ صاحب؟ دیکھیے، مولا کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے جو واقعات ہمیں ملتے ہیں، دعوت ذوالعشیرہ میں مولا کائنات نے وعدہ نصرت کیا تھا اور 13 سال کی عمر میں اگلے ہی دن آن ڈیوٹی ہو گئے. اور سب سے پہلی ڈیوٹی جو مولا کائنات نے سر انجام دیا وہ کیا ہے؟ تاریخ لکھتی ہے کہ ایک 13 سال کا جوان جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے تو ان کے پیچھے جو ہے اس نے اونچا دشتاشہ پہنا ہوا تو اسی کی جیب میں کھجور کی گٹلیاں تھیں. گٹھیاں، بالکل. چونکہ کفار اور مشرکین نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ بچوں سے کہا کہ تم پتھر اٹھا کر مارو رسول اللہ کو، اس لیے کہ شکایت لگائیں گے تو ہم کہیں گے تو بچے تھے، تو بچوں نے مار دیا نا، کوئی قبائل کی لڑائی نہیں ہوگی. تو جب بھی دشمن نے ارادہ کیا بچوں نے کہ وہ کوئی پتھر اٹھا کر رسول خدا کی طرف مارے تو مولا کائنات نے گٹلی نکال کر کھجور کی نشانہ لے کر کسی کی آنکھ کا، کسی کے ماتھے کا، کسی کے سر کا اس طرح سے دفاع کیا ہے آن ڈیوٹی ہو کر کہ تاریخ جو ہے نا وہ حیران ہوگی اور کوئی جسارت نہیں کر سکا مولا کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام کے. اچھا، اب آتے ہیں کہ نمبر 1 آج کے دور میں اور ہر دور میں بحیثیت مسلمان مولا کائنات علیہ السلام کی شجاعت ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، ہمیں ہمیشہ آمادہ رہنا چاہیے، ہم جو ہے نا کبھی بھی کمزور نہ ہوں. اور یہی ہے نا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی شجاعت ہر میدان میں ہمیشہ تیار رہتے، حتیٰ امن بھی ہو اور کوئی جنگ کے آثار دور دور تک نہ ہو تو تب بھی جو حکم جہاد ہے اس کی کبھی بھی کیفیت پیدا اچھا ہو سکتی ہے. علامہ اچھا، صاحب، اگلی آپ بات کی یہ جو بات ہے کہ جہاں حکم جہاد کی بات آ جاتی ہے اور جہاں نیشنز کو باندھ کے رکھنے کی اور اپنے درمیان ہمت تلاش کرنے کی بات آ جاتی ہے کہ تاکہ اس دنیا کے چیلنجز کو فیس کریں، سوال پوچھوں گا تو لمبا ہو جائے گا. قصہ مختصر، امام حسین نے فجر سے لے کے عصر تک متعدد بار خطبہ دیا آ کے سامنے کھڑی فوج کو، اور ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مولا علی جو ہیں وہ اپنے ہی قاتل کو، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ اپنے لیے جو دودھ آ رہا ہے، جو مشروب آ رہا ہے، وہ اس کے سوکھے ہونٹ دیکھ کے اسے پلا رہے ہیں. ذرا وصیت مولا کائنات پہ تھوڑا سا فوکس کریں کہ وہ جاتے ہوئے اپنے بیٹوں کو وصیت کیا کر کے جا رہے ہیں، کہ تاکہ ہم اس میں سے سیکھ سکیں کہ ہم نے اپنی زندگی اس وصیت کی روشنی میں کس طرح سے گزارنی ہے. اچھا دیکھیں آجان، اس طرح سے ہے کہ مولا کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے وہ جو ان کے فرمودات ہیں ان سے میچ کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اچھا، ایک میں پہلے وصیت سے ہٹ کر فرمان اور اس کے بعد جو وصیت کا فرمان ہے اس کو جو ہے نا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ضرور. چونکہ بعض لوگوں کو جو ہے نا غلط فہمی ہو جاتی ہے. مولا کائنات علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کن فی الفتنہ کابن اللبون، کہا کہ جب دو جگہ فتنہ ہو رہا ہو تو اونٹنی کے بچے کی طرح ہو جاؤ کہ نہ تم پر سواری کی جا سکے، چونکہ اونٹنی کا بچہ جو اس کی کوہان اتنی کمزور ہوتی ہے کہ وہ بندہ سواری نہیں کر سکتا، اور نہ یہ ہو کہ اسے دودھ لے سکے، یعنی دوسرے معنوں میں بلا استفادہ ہے. لیکن یہ کب ہے؟ کہ جب فتنہ ہو. فتنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جہاں پر حق و باطل کا معرکہ نہ ہو. لیکن جہاں پر حق و باطل کا معرکہ ہوگا اس پر وصیت ہے مولا کائنات کی. کہاں سے شروع کیا؟ نمبر 1، اوصیکما بتقوی اللہ، اے میرے بیٹوں میں تمہیں
اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. پھر فرمایا کہ یاد رکھو دنیا کی طرف رغبت نہ کرنا اگرچہ وہ تمہاری طرف رخ کرے. یعنی یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے اور اس میں سوچنے کی ضرورت. ہم جو ہے نا نعوذ باللہ من ذالک بلا تشبیہ یہ سبحان بات عرض اللہ. کروں گا کہ ہم دین برباد کر دیتے ہیں, قربان کر دیتے ہیں دنیا کے لیے. دنیا کے ہم دنیا کے حصول کے لیے ہر چیز, رشتوں کو قربان کرتے ہیں, دین کو قربان کرتے ہیں, اخلاقیات کو قربان کرتے ہیں. ہم جو ہے نا وہ اگر دیکھا جائے اقدار کو قربان کر دیتے ہیں, ہر چیز کو قربان کر دیتے ہیں. کس بات کے اوپر؟ دنیا کے حصول کے لیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کی کامیابی جو ہے وہ یہی ہمارا معیار اور ملاک ہے. لیکن مولا کیا فرما رہے ہیں ارشاد کہ اگرچہ دنیا تمہاری طرف رغبت کرے, یعنی تمہاری طرف رجوع کرے, تمہاری طرف آئے, تو خبردار دنیا کی طرف مرغوب نہ ہونا. پھر آگے چل کر کیا فرمایا کہ یہاں پر ذات بین اصلاح بین الذات کہا کہ بھائیوں کے درمیان سلو کرواتے رہنا, اس لیے کہ یہ عام روزہ اور نماز سے بہتر ہے. اور عام روزہ نماز کا مطلب کیا؟ تو مستحب جو نافلہ نمازیں پڑھتے ہیں, نافلہ روزے رکھتے ہیں, واجب روزوں کی بات نہیں ہے. کہ اس سے بہتر ہے کہ کیا کرو کہ دیکھو اگر کہیں پر لڑائی ہو رہی ہے تو دو بھائیوں کے درمیان سلو کروا دو. یہاں پر جو ہم لوگ کہتے ہیں میرا کیا لینا دینا اسے, مسلمان ہو, ہاں اگر دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہوں تو یہاں پر مولا کائنات کی وصیت یہ ہے کہ ان کے درمیان سلو کرواؤ. اچھا آگے بڑھتے ہیں. اب جو اگلا فرمان ہے وہ کیا ہے؟ کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. یہ آج کے دور میں اس وقت جہاں پر کہیں ظلم ہو رہا ہو, وہ بے شک غزہ کے اندر ہو رہا ہو, یا بے شک آج تہران کے اندر ہو رہا ہو, یا بے شک کشمیر میں ہو رہا ہو, یا بے شک میرا بھائی کسی پر ظلم کر رہا ہو, میرا رشتہ دار کر رہا ہو, میرا کلاس فالو کر رہا ہو, کوئی بھی میرا قریبی, میرا پارٹنر ہو, تو تب بھی فارمولہ کیا دیا؟ اب یہ فارمولہ ہے کونوا للظالم خصما. یہ نہیں کہا کہ وہ ظالم کافر ہو, مشرک ہو, عیسائی ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, نہیں. کونوا للظالم, جو بھی ظالم ہے کا اس کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن جاؤ. خصم یعنی غصہ, یعنی نفرت, یعنی تمہارے اندر شدت ہو. کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. اور تمہارا وظیفہ یہ بنتا ہے کہ تم مظلوم کے مددگار بنو. وہ عربی ہے تب بھی, عجمی ہے تب بھی, وہ کالا ہے تب بھی, گورا ہے تب بھی, وہ غریب ہے تب بھی, وہ میرا رشتہ دار ہے یا نہیں ہے, وہ جتنے بھی جناب مجھ سے دوری کیوں نہ ہو. تو یہاں پر معیار اور ملاک کیا ہے مسلمانوں کے لیے کہ یہاں پر یہ نہیں دیکھیں کہ میری کاروباری ٹائز کس کے ساتھ ہے, یہ نہیں دیکھیں کہ میرا مفاد کس سے جڑا ہوا ہے, یہ نہیں دیکھیں کہ زوردار کون ہے, مطلب جو ہے نا وہ جو مجھ سے بھی جو ہے نا وہ زیادہ نہیں, بلکہ کیا دیکھنا ہے کہ یہاں پر ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے. اور اگر ظالم میرا اپنا قریبی بھی ہو تو مولا فرماتے ہیں کہ اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ, اور مظلوم اگرچہ اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہ بھی ہو تو اس کی مدد کرو. علامہ وہ کہتے ہیں کہ نرم دم گفتگو گرم دم جستجو, آنکھ نرم ہونی چاہیے, ہاتھ سخت ہونا چاہیے. اور جب ہم علی کرم اللہ وجہ کی طرف دیکھتے ہیں, ان کی زندگی کی طرف دیکھتے ہیں, تو ہمیں ایسی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ شاید ہم اپنی زندگی جو ہے نا اس میں بہت کچھ اس سے سیکھ سکتے ہیں. رزم حق و باطل کے اندر انہوں نے بتایا کہ کب آپ نے کہاں پر کھڑے ہونا ہے, اور ظالم جو ہے ان کو دیکھ کر ڈر جاتا تھا. اس سے بڑی اور کیا مثال ہو سکتی ہے؟